میل کچیل سے جو ہے وہ پاک اور صاف ہونے کا نام طہارت ہے۔ طہارت بیسیکلی بیٹا عربی زبان کا ورڈ ہے، اور عربی زبان میں طہارت کے جو معنی ضد آتی ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے نجاست کا، یعنی کہ طہارت کی جس نجاست ہے، اور یہ عربی ورڈ ہے۔ طہارت بھی عربی ورڈ ہے آپ کا، اور نجاست بھی عربی ورڈ ہے۔ اب طہارت کے لفظی معنی آپ کے آ جاتا ہے پاک و صاف، اور پاک و صاف کی ضد آ جاتی ہے گندگی اور غلاظت۔ تو پاک و صاف ہونا جو ہے وہ لغوی معنی ہے، اردو میں جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی آ جاتا ہے، اور اس کی صفائی اور پاکیزگی کی ضد کیا جاتی ہے گندگی اور غلاظت۔ طہارت عربی ورڈ ہے، اور طہارت عربی ورڈ ہے، اور اس کی ضد کیا ہوگی؟ نجاست ہوگی۔ اب یہاں پہ طہارت میں ہر قسم کی پاکی مراد ہے، صرف اور صرف بیٹا آپ کا جسم کا پاک ہونا، لباس کا اور ماحول کا پاک ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کی غور و فکر یعنی کہ آپ کے خیالات، آپ کی سوچ اور آس پاس کے ماحول، جسم، لباس، ان سب کی پاکی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ طہارت سے مراد یہ ہے ہر طرح کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو۔ اب جسم کو کس طریقے سے آپ لوگ پاک صاف رکھ سکتے ہو؟ باوضو ہو کر، غسل کر کے جو ہے آپ لوگ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھ سکتے ہو۔ جب آپ لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کے حضور، جب آپ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے آپ لوگ وضو کرتے ہو۔ جب آپ لوگ 5 ٹائم وضو کرو گے اور غسل کا اہتمام کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ لوگ جسمانی بیماریوں سے پاک و صاف رہتے ہیں، بلکہ مختلف طرح کی ہر طرح کی بیماری سے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ پاک و صاف ہوں گے، جسم کو 5 وقت باوضو نماز پڑھنے کے لیے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لباس بھی آپ کو پاک و صاف رہے گا۔ اور جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں گے، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ بھی جو ہے وہ اچھی اور نیک ہوگی۔ تو یہاں پر طہارت سے مراد ہر قسم کی جو ہے وہ پاکی آ جاتی ہے۔ اب آ جاتا ہے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت۔ اسلامی روایات اور اقدار زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ روایت جو ہے وہ روایت کی جمع ہے، اور روایات کا مطلب ہے کسی بات کی نقل کرنا، روایت کرنا۔ اقدار قدر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اندازہ کرنا۔ شعبہ آپ لوگوں کا پروفیشنل، یعنی کہ ہر شعبے میں جو ہے وہ طہارت جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جو اصول و ضوابط دیے ہیں، اصول کہتے ہیں بنیاد کو، اور ضوابط کہتے ہیں قاعدہ قانون۔ اصول کہتے ہیں آپ پرنسپلز جو آپ لوگوں کی بنیاد ہوتی ہے، اصل کی جمع ہے، اور ضوابط کہتے ہیں قاعدہ، یعنی کہ جو اصول و ضوابط ہے، جو اصول و قواعد ہیں آپ لوگوں کو، اس پر کاربند ہو کر ہم ایک اعلیٰ مثالی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں بیٹا سوسائٹی کا، یعنی کہ آپ کے ارد گرد لوگوں سے جو وجود میں آتا ہے وہ معاشرہ کہلاتا ہے، وہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کہلاتی ہے، یعنی کہ ارد گرد کے لوگوں سے وجود میں آنے والی شے کا نام، چیز کا نام جو ہے وہ معاشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے، اگر صاف ستھرا لباس ہوگا تو وہ ہر کسی کا مرکز نگاہ ہوگا، یعنی کہ ہر کسی کا جو ہے وہ نگاہ میں ہوگا، جبکہ میلے کچیلے اور گندے لباس سے انسانی شخصیت پر منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ جسم، لباس، گھر اور علاقے کو گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ یہ سب طہارت اور پاکیزگی کا حصہ ہے۔ طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ بیٹا اب یہاں پہ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو روایات، یعنی کہ آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، یعنی کہ زندگی کی آپ لوگ روٹین کی بات کر لیں، صبح سے لے کر شام تک کی آپ زندگی کے معمولات کی بات کر لیں، اور آس پاس کا جو ماحول ہے اس کی بات کر لیں جس میں آپ لوگ رہتے ہو، جس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، ان سب کے ایک اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ایک قاعدے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی اسلام نے جو ہے وہاں پر صفائی اور پاکیزگی پر بھی سب سے زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ سے مراد یہاں پر اب یہ دیکھ لیں کہ انسان کا لباس جو ہے وہ آئینہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب انسان کا جیسا لباس ہوگا، انسان کی شخصیت بھی ویسے ہی وہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے لوگوں پہ۔ اگر انسان کا لباس جو ہے صاف ستھرا ہوگا، انسان کا لباس اگر صاف ستھرا ہوگا تو وہ سب کی نظروں میں جو ہے وہ اچھا مانا جائے گا، اور لوگ اس سے پیار و محبت کریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے۔ جبکہ میلے کچیلے اور گندے لباس سے نہ صرف انسان کی شخصیت پر کوئی گہرے اثرات منفی مرتب ہوتے ہیں، بلکہ لوگ بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ اب بیٹا آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ
جس طریقے سے انسان صبح سے شام تک آفس میں کام کرے، یا کوئی جس طریقے سے آپ لوگ کھیلنے کے لیے جاتے ہو، گیم وغیرہ کھیل کود کے لیے جاتے ہیں، تو جب آپ آتے ہیں تو کتنے سارے جرمس آپ کے ساتھ باڈی کے ساتھ ہوتے ہیں، پسینے کی وجہ سے کتنی زیادہ اسمیل کپڑوں میں آتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگ اسی کپڑوں میں سارا دن رہو اور پھر آپ شاور بھی نہ لو، چینج بھی نہ کرو۔ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے ان کپڑوں میں رہیں گے تو آپ لوگوں کو خود اپنے پاس سے جو ہے وہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، باڈی میں سے پسینے کی اتنی گندی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو خود اپنے آپ سے اتنی زیادہ کوفت ہوتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے جو ہے وہ پاس کیسے بیٹھے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں جو ہمیں تاکید کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، انسان اپنے لباس کو، اپنے ماحول کو اور اپنے گرد گرد چیزوں کو، حتیٰ کہ اپنے گھر اور علاقوں کو بھی جو ہے گندگی اور غلاظت سے پاک رکھیں۔ اور یہ صرف اور صرف کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہم سب جو ہے مل کر جو ہے وہ معاشرہ قائم کرتے ہیں، معاشرے کا وجود ہم لوگوں سے ہے، تو ہم لوگوں کا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر، اپنے علاقے کو، اپنے معاشرے کو جو ہے وہ گندگی اور غلاظت سے پاک صاف رکھیں، کیونکہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، آپ کے دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کلیئر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک صاف رہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو اگر مد نظر رکھا جائے، مد نظر میں اس کے پیش نظر رکھا جائے تو اس میں اسلام نے بڑی حکمت یعنی دنائی رکھی ہے۔ اگر ہم جسمانی طور پر پاک و صاف رہیں گے، گھر اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے، تو صفائی کا اثر جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ پڑے گا، ہمارے دل بری عادتوں سے صاف ہو جائیں گے، ہمارے ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں اور موذی امراض سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ موذی امراض سے مراد تکلیف دینے والی جو ہے بیماریاں۔ پاکیزگی اور صفائی کی تو اس قدر اہمیت بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طہارت یعنی پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اب یہاں پر بیٹا اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو یہاں پر طہارت کی دو طرح کی اقسام بیان کی گئی ہے، ایک تو جسمانی طہارت بھی آ جاتی ہے، ایک روحانی طہارت بھی آ جاتی ہے۔ جسمانی طہارت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا جو ہے وہ جسمانی عبادت کہلاتی ہے۔ جسمانی عبادت سے مراد ہمارے جسم کی صفائی، بدن، ہاتھ، پاؤں، منہ، بال صاف، ان سب یعنی کہ جسم کے اندرونی اعضاء بھی صاف ہو، لہٰذا لباس صاف پہنا ہوا ہو، تو یہ سب جسمانی صفائی میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری ہمیں بتائی جائے روحانی صفائی سے مراد یعنی دل کی صفائی، یعنی کہ دل جو ہے وہ بری عادتوں سے صاف ہو، یعنی کہ آدمی کفر